السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض۔ یہ جہاں پر ابھی میں نے آخر میں وقف کیا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ یہاں پر وقف کر لیتے ہیں تو آپ کو پیچھے سے دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ آگے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر ٹھہر جائیں۔ یہاں پر بھی اگر آپ رک جاتے ہیں تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ آگے سے ابتدا کر سکتے ہیں، آگے سے پڑھ سکتے ہیں۔ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ دیکھیں یہاں پر تعریفہم میں میم کیا ہے، ساکن آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد آ گئی با۔ تو جب بھی پورے قرآن پاک کے اندر یہ آپ قاعدہ ایک یاد کر لیں کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، تعریفہم بسیماہم، تعریفہم بسیماہم، لا يسألون الناس الحافا۔ سین زبان کی نوک ثنائے سفلیہ کے کنارے، ثنائے سفلیہ یعنی نیچے والے سامنے والے دو دانت، اس کے کنارے اور ثنائے علیہ کے ساتھ لگ کر حرف سین ادا ہوتا ہے، اور جب بھی آپ نے اس کو ادا کرنا ہے سیٹی بجانی ہے۔ لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ قاعدہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد دیکھیں، اس یہاں پر دونوں مثالیں اکٹھی جمع ہو گئی ہیں۔ نون ساکن تنفقو، نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے خیر فا، نون تنوین کے بعد بھی آگے فا آ رہی ہے حروف اخفا میں سے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، حروف اخفا 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ ہوگا، ایسے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم مخارج جو ہیں حروف کے وہ علم مخارج الحروف میں بھی پڑھ چکے ہیں اور قاعدہ یسر القرآن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے نون کے مخرج سے پہلے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے اور آواز ناک میں جائے گی۔ کیسے؟ دیکھیں ذرا، وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، دیکھیں میں کیسے لے کے جا رہا ہوں۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔
الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. کلمہ کے آخر میں اگر آپ کو گول تا نظر آئے، جیسے کہ ابھی ہم یہاں پہ رکے ہیں، تو وقفی حالت میں یہ ہا بن جائے گی. سرا وعلانیہ، سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قاعدہ یاد کر لیں، حرف مدہ کے بعد اگر آپ وقف کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پر حرف مدہ کیا ہے، واو. واو ساکن اس سے پہلے پیش آ رہی ہے، یہ واو مدہ ہے. اور یہاں پر جب ہم وقف کر رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں مد سکون عارض، کیونکہ مد کے بعد جو ہے وہ سکون ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مد بن رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ ساکن ہونے کی وجہ سے. جب ہم آخر میں ساکن کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مد سکون عارض. جس میں طول یعنی 5 الف کی مقدار، توسط یعنی 3 الف کی مقدار اور کسر سب کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو پہلے طول پڑھ کے دکھاتا ہوں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھیں پھر دوبارہ دیکھیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب ہم کسر کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کو. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس قاعدے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي. قاف، موٹا قاف، قاف کینچی والا جس کو کہتے ہیں. زبان کی جار اور تالو کا نرم حصہ وہاں سے حرف قاف ادا ہوتا ہے، اور جو بریک قاف ہے اس کا مخرج بھی بالکل ایسے ہی ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے. زبان کی جار اور تالو کا سخت حصہ. قاف اور کاف کی ادائیگی میں آپ نے فرق رکھنا ہے. قاف موٹا، قاف قبلہ والا، قاف کینچی والا، یہ موٹا پر آ جائے گا. قاف کتا والا باریک پر آ جائے گا. اس میں آپ نے فرق رکھنا ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. یہ آپ کو ایک میم نظر آ رہی ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. را مشدد اپنی حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی. اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہے اور وہ مشدد ہے تو موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر را مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. دیکھیں میں کیسے پڑھ رہا ہوں. وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. الٹی پیش واو مدہ کے برابر ہوتی ہے اور کھری زیر یائے مدہ کے برابر ہوتی ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
आइए आज के सबक को हम दोबारा मुकम्मल पढ़ते हैं। लिल्फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तरह हमारा आज का जो सबक है ये मुकम्मल होता है। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस।